پہلا سوال ہے کہ کچھ اسکیمیں مضاربہ کے نام سے ہیں اور نفع نقصان برابر کے حساب سے منافع دیتی ہیں، کیا ان میں روپیہ جمع کرانا اس میں منافع لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مضاربہ کا معاملہ یہ ہے کہ مضاربہ کا آرڈیننس سن 1980 میں پاکستان میں جاری ہوا تھا، اور اس آرڈیننس کی تیاری میں بڑے ذمہ دار حضرات نے، صاحب علم لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ مضاربہ کے نام سے جو کاروبار پاکستان میں کیا جائے گا وہ 100% شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کاروبار شریعت کے مطابق ہے، ایک ریلیجس بورڈ کی پروویژن اس میں رکھی گئی تھی، جس میں بڑے چھان پھٹک کے لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک میں بھی اس کا ممبر رہا ہوں۔ ہمارے جسٹس خلیل الرحمان خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے۔ مولانا تقی عثمانی کراچی کے جو سپریم کورٹ کی صدر اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں، اور میں، ہم 3 آدمی اس کے رکن تھے۔ اور اس کا طریقہ کار اس زمانے تک یہ تھا کہ ہر انڈیویجول بزنس مین کو اور کاروباری کو باقاعدہ اس بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا، جیسے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور پیش ہونے کے بعد اپنے پورے کاروبار کی تفصیل بتانی پڑتی تھی کہ وہ کاروبار کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے پڑتے تھے، اس کا میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکلز آف ایسوسیشن، اور ہر چیز کی پوری وضاحت کرنے کے بعد، کراس ایگزامن کرنے کے بعد بورڈ اس کو سرٹیفائی کرتا تھا ارکان کے دستخط سے، اور اس سرٹیفکیٹ کے بعد اس کو کاروبار کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ بورڈ کو یہ اختیار بھی تھا کہ اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ کاروبار صحیح نہیں کر رہا تو اس کو بلائے، طلب کرے، اس کے کاروبار کو چیک کرے، اور چیک کرنے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دے۔ چنانچہ کم از کم میں اپنے زمانے تک کا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں اس میں رہا، اس زمانے میں جتنے کاروبار منظور کیے گئے وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے ایک کاروبار کی اجازت دے دی گئی، اور بعد میں کسی رکن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس میں فلاں غلطی کا یا فلاں انحراف کا امکان ہے، تو ان کو بلا کر اس میں مزید بندش عائد کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس بورڈ نے کچھ ڈاکومنٹس تیار کیے تھے کہ اگر آپ فلاں کاروبار کریں گے، مثلا لیزنگ کریں گے تو ان شرائط کی بنیاد پر کریں گے، یہ طے شدہ شرائط ہوں گی، مشارکہ کریں گے تو ان شرائط کے مطابق کریں گے، یہ شرائط ہوں گی۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر 1993 تک جتنے مضاربہ کمپنی کو اجازت دی گئی تھی وہ شریعت کے مطابق تھے، اور اب بھی بہت سی مضاربہ کمپنیاں ہیں جو 100% شریعت کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے کسی میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، شیئر لینا چاہیں، اس میں شریک ہونا چاہیں، تو انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ وہ کاروبار شریعت کے مطابق ہوگا۔ آپ میں سے ممکن ہے بات پوچھیں کہ ان میں سے کس کے بارے میں آپ سرٹیفائی کرتے ہیں، یہ میرے لیے کہنا بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ سب کا نام یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو کراچی میں ایک صاحب ہیں محمد حسین، یہ بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور جتنی اچھی مضاربہ کمپنیاں ہیں، خاص طور پہ وہ مضاربہ کمپنیاں جن کے بارے میں ریلیجس بورڈ نے سرٹیفائی کیا تھا کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں، ان میں سے بیشتر کے چارٹرز اور اسکیمیں ان کی بنائی ہوئی، خود بڑے دیندار اور بڑے خیر الخیال آدمی ہیں۔ ان سے رجوع کریں، ان کا ایڈریس پتہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا، آپ ان سے لے سکتی ہیں، ان سے پوچھ لیں، جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں، بے تکلف، بے تعمل اس کاروبار میں حصہ لے لیں، اور اسی طرح سے سمجھیں کہ جیسے میں نے یا ڈاکٹر ادریس صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے، اسی اعتماد کے ساتھ ان کا مشورہ قبول کر لیں۔ جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کو ناقابل اعتماد سمجھیں، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس پر منافع لینا بھی جائز ہوگا، اس میں کوئی نقصان ہے تو وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس میں کسی تعامل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔